Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to another beautiful episode of the Inside Scoop. یہ آپ کا اونلی شو ہے پورے پاکستان میں جو آپ کو فائنانس کی چیزیں سکھاتا ہے, اکانومی کے بارے میں بتاتا ہے اور گلوبل پالیٹکس اور اکنامک اپڈیٹس کے ساتھ اپڈیٹڈ رکھتا ہے. So before anything, I do want to tell you guys that the index yesterday reached another all-time high of 172,000 index points. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سال کے شروع میں انویسٹمنٹ کی ہوتی on Jan 1st, آپ کو 48% پروفٹ ہوتا, اور اگر آپ نے اس سال کے لو پہ جب انڈیا پاکستان کے بیچ میں ٹینشن چل رہی تھیں اینڈ انڈیکس 103,000 پہ گر گیا تھا, اگر اس ٹائم پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی تو ابھی تک آپ کے پاس 68% پروفٹ ہوتا. دس از وائی آئی کیپ سیئنگ ڈونٹ ٹائم دا مارکیٹ, کنسسٹنٹلی انویسٹ, جسٹ کیپ انویسٹنگ. میں خود یہ چیز فالو کرتی ہوں, ہر مہینے میری پیمنٹس آتی ہیں, آئی انویسٹ دم فرسٹ, آئی اسپینڈ لیٹر, آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کرنچ مائی اون ہینڈ تاکہ میری کیجول اسپینڈنگ کم ہو اور میں اپنی ویلتھ کو کمپاؤنڈ کر سکوں, اینڈ دیٹس واٹ آئی ٹرائی ٹو شیئر وتھ یو گائز. سو آج شروع کرتے ہیں بائی ڈسکسنگ اباؤٹ پاکستانز اکنامک ٹرن اراؤنڈ دیٹ وی آر کائنڈ آف فیسنگ کرنٹلی. یہ آج کا پورا ایپیسوڈ از گوئنگ ٹو ریوالو اراؤنڈ دس ٹاپک, رائزنگ ڈالر ریزروز سے لے کے آئی ایم ایف تک, سے لے کے ہمارے سرکولر ڈیٹ کے ایشوز کی ریزولوشن کے لیے. لیکن سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ کل کی اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس. ہمارا انڈیکس اگین میڈ اندر آل ٹائم ہائی, اینڈ دس ریلی, یہ ریلی اسینشلی صرف نمبرز کے بارے میں نہیں تھی, اٹس اباؤٹ confidence boosting in the market, right? Earlier this week آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ کو یاد ہے کہ interest rates came down 10.5%. اس کی وجہ سے آپ کی cost of borrowing decrease ہوتی ہے, آپ کی finance cost decreases for your companies جو listed ہوتی ہیں and unlisted, which means کہ آپ کی economic activity increase ہوتی ہے and flow of money in the economy increases. So اس سے کیا ہوتا ہے, this means کہ آپ کی جو public listed companies ہوتی ہیں اگر ان کی finance cost decrease ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹ کنٹریبیوشن آ جاتی ہے ان کی پروفیٹیبلٹی پہ. سو 0.5% remove from finance cost will contribute that same 0.5% toward their net profit. So the day started and within the day ہمارا index پہنچ گیا 172,248 points تک, and then closing we ended up closing at I think 171,960 points I believe, which was 1650 points up, almost 1% کا گین ایک ہی دن میں. اس ریلی کے پیچھے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو تھا اٹ واز لوکل انسٹیٹیوشنل بائنگ. ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے مطابق پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ ییلڈز میں ڈکلائن نے ایکوٹی مارکیٹ کو ایک کلیئر بوسٹ دیا. جب بانڈ ییلڈز نیچے آتی ہیں ایکوٹی کمپیریٹیولی زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے, اور آج یہ شفٹ اگین اٹ واز ویری کلیئر. یسٹرڈے جو انڈیکس کا پل تھا وہ موسٹلی کنٹریبیوٹ ہوا تھا ناٹ اے بائی اور سیل کال فرام اینگرو ایچ, ایف ایف سی, یو بی ایل, لکی, بینک الحبیب. یہ 5 ہیوی ویٹس انہوں نے مل کے 1500 پوائنٹس کنٹریبیوٹ کیے. سیمنٹ اینڈ بینکنگ سیکٹر دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا, جو یہ بتاتا ہے کہ یہ ریلی براڈ بیس تھی, صرف ایک دو اسٹاکس کا کھیل نہیں تھا. کچھ اسٹاکس جیسے کہ پائنیئر سیمنٹ, داؤد ہرکیلیز, ڈی ایچ پی ایل اینڈ میپل لیف نے تھوڑا سا ڈریگ ڈالا, لیکن اوور آل اسٹرکچر انٹیکٹ رہا. یہ ہیلتھی مارکیٹ کی نشانی ہوتی ہے جب پروفٹ ٹیکنگ بھی ہو اور ٹرینڈ پھر بھی اوپر کی طرف جا رہا ہو, اور یہ ریلی ویکیوم میں نہیں ہوئی. میکرو بیک ڈراپ بھی سپورٹ میں تھا. اسٹیٹ بینک نے کنفرم کیا کہ نومبر 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $100 ملین رہا. یہ نمبر شاید ہیڈ لائن کے لیے چھوٹا لگا لیکن سگنل بہت بڑا ہے. مطلب یہ امپورٹس اور ایکسپورٹس کا بیلنس, ریمیٹنسز, ایکسٹرنل فلوز سب مل کر پریشر کم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور پریکٹیکل ریلیف نیوز آئی. کارگو ٹرانسپورٹرز نے ویل جیم اسٹرائک کال آف کر دی. پورٹ سے فیکٹریز تک سپلائی چین کا نارملائز ہونا انڈسٹریل ایکٹیویٹی کے لیے کرٹیکل ہوتا ہے. مارکیٹ کو یہ میسج ملا کہ ڈسٹرکشنز کم ہو رہی ہیں. اب اگر ہم کرنسی مارکیٹ کی طرف دیکھیں تو روپی بالکل اسٹیبل رہا, ڈالر کے مقابلے پہ 280.26 مارجنل گین. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز والیٹیلیٹی کا نہ ہونا ہے. جب کرنسی اسٹیبل ہوتی ہے اور فارن اور لوکل انویسٹرز دونوں کے لیے پلاننگ ایزی ہو جاتی ہے. والیومز تھوڑے کم ہوئے, 950 ملین شیئرز کمپیئر ٹو اوور $1 بلین پچھلے سیشن میں, لیکن ویلیو ٹریڈڈ was 54 billion rupees, was increased by 54 billion rupees. یہ بتاتا ہے کہ اسمارٹ منی ہائی کوالٹی نیمز میں موو کر رہا ہے rather than کچرا اسٹاکس. اور اب آتے ہیں ہم میکرو اینکر پہ.
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, स्टेट बैंक के फॉरेक्स रिजर्व्स एक ही हफ्ते में $1.3 बिलियन जंप कर गए एंड 15.89 बिलियन तक पहुंच गए। ये ऑलमोस्ट 4 साल का हाईएस्ट लेवल है। इसका कोर रीज़न IMF की पिछली $1.2 बिलियन ट्रांच जो EFF और RSF के अंडर रिलीज़ हुआ। याद रखें फरवरी 2023 में यही रिजर्व्स सिर्फ $2.9 बिलियन तक गिर गए थे। वहाँ से लेकर यहाँ तक का नंबर सिर्फ यहाँ तक का जो सफ़र है वो सिर्फ नंबर्स का नहीं, पॉलिसी डिसिप्लिन का सफ़र भी है। IMF ने अपनी स्टेटमेंट में क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान ने फिस्कल परफॉर्मेंस में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखाई है। फिस्कल ईयर 25 में प्राइमरी सरप्लस 1.3% ऑफ GDP, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। गवर्नमेंट अपने खर्चे और रेवेन्यू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इन्फ्लेशन फ्लड्स की वजह से बढ़ी, लेकिन IMF का कहना है कि ये टेम्प्रेरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिजर्व्स की ट्रैजेक्टरी अपवर्ड रहने का प्रोजेक्शन विद $17.8 बिलियन एक्सपेक्टेड बाय जून 2026। स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में ये हाईलाइट किया कि हैवी डेट रीपेमेंट्स के बावजूद दिसंबर 2025 का $15.5 बिलियन टारगेट क्रॉस हो चुका है। ये चीज़ सॉवरेन रिस्क परसेप्शन को डायरेक्टली इम्प्रूव करता है। अब यहाँ एक सटल लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेट बैंक ने कहा कि एक्सपोर्ट्स पे प्रेशर है, स्पेशली फूड एक्सपोर्ट्स, पर्टिकुलरली राइस, लेकिन लोअर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंपोर्ट्स कंट्रोल में रख सकती हैं। इसका नेट इफेक्ट ये है करंट अकाउंट डेफिसिट फिस्कल ईयर 26 में 0 to 1% ऑफ GDP के बीच रहने का चांस है, जो मैनेजेबल है। अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ चलते हैं। सीमेंट सेक्टर में एक बहुत मेजर कंसोलिडेशन मूव सामने आई है। मेपल लीफ सीमेंट एंड पायनियर सीमेंट पे फर्म कंट्रोल लेने जा रही है। फ्रेश पब्लिक ऑफर के ज़रिए 11.72% स्टेक एक्वायर करने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी साइन 58% एक्विजिशन के ऊपर होगा। इसका मतलब है कि मेपल लीफ का टोटल स्टेक 69% से ज़्यादा होगा। इफेक्टिवली पायनियर सीमेंट अब मेपल लीफ के कंट्रोल में चला जाएगा। प्राइस बहुत क्लियर है, ₹478.43 पर शेयर। इस डील को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखिए, नॉट बाय और सेल कॉल। तो ये सेक्टर में एफिशिएंसी और स्केल का सिग्नल है। सीमेंट इंडस्ट्री में मार्जिन्स, प्राइसिंग पावर एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सब चीज़ें कंसोलिडेशन से इम्प्रूव होती हैं। एंड आई वांट टू कनेक्ट विथ यू गाइज कि दिस कनेक्ट्स डायरेक्टली टू FBR's efforts in the cement sector that with the track and trace system जो essentially जब आया था तो what ended up happening was कि जितने आपके ऑफटेक्स in the cement sector अब वो digitally monitor किए जा रहे हैं through the track and trace system with cameras being installed at the factories। इसका मतलब है कि numbers cannot be underwritten। अब बात करते हैं डिजिटल फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट्स के फ्यूचर की। पीवारा चेयरमैन एंड स्टेट बैंक गवर्नर के दरमियान मीटिंग हुई, जहां डिजिटल एसेट्स, CBC और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन पर डिस्कशन हुई। ये मीटिंग बाइनेंस के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के MOU के बाद की गई, जो क्लियरली बताता है कि पाकिस्तान ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन को बहुत सीरियसली एक्सप्लोर कर रहा है। अथॉरिटीज़ ने कहा है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, T-बिल्स और सॉवरेन एसेट्स को ब्लॉकचेन के ज़रिए टोकनाइज करने का ऑप्शन देखा जा रहा है। इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ बहुत अरसे से। पोटेंशियल साइज़ $2 अरब तक जा सकता है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि कल से सब क्रिप्टो हो जाएगा। मैसेज ये है कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स और डेप्थ और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करना चाहती हैं, लेकिन स्टेट बैंक की मॉनेटरी डिसिप्लिन के अंदर रह के। तो अब एनर्जी सेक्टर पे आते हैं, जहां वर्ल्ड बैंक के साथ गैस रिफॉर्म्स पे सीरियस डिस्कशन हो रहा है। गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने गैस सेक्टर रोड मैप रिव्यू किए, जिसमें सुई कंपनीज़ की अनबंडलिंग, LNG सरप्लस हैंडलिंग, LPG रिफॉर्म्स एंड ओग्रा की कैपेसिटी बिल्डिंग शामिल है। ये सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, शॉर्ट टर्म हेडलाइंस नहीं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का प्लान। मिनिस्टर ने फ्यूल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने और रिफाइनरी अपग्रेड्स करने की बात की है, क्योंकि एनर्जी रिफॉर्म्स का लिंक एयर क्वालिटी और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी से भी जुड़ा है। एंड फाइनली पावर जनरेशन का स्नैपशॉट। नवंबर में पावर जनरेशन अक्टूबर के मुकाबले में 19% कम हुई। सीजनल डिमांड की वजह से ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैट रही।
لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہائیڈل جنریشن نومبر کا ہائیسٹ ایور لیول پہ تھی. ہائیڈل اینڈ نیوکلیئر پاور نے مکس کر کے ڈومینیٹ کیا. اس کی وجہ سے ڈسکوز نے نیگیٹو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ جو کنزیومر کے لیے ریلیف سگنل کرتا ہے وہ دی, اینڈ لوور آئل اینڈ کول پرائسز کمبائنڈ وتھ اسٹرانگ ہائیڈل آؤٹ پٹ. یہ مکس پاور ٹیرفس کے پریشر کو تھوڑا سا ایز کرتا ہے. باٹم لائن یہ ہے, مارکیٹس ریکارڈ ہائیز پہ ہیں, ریزروز ریبلڈ ہو رہے ہیں, کرنسی اسٹیبل ہے, کارپوریٹ سیکٹر کنسالیڈیشن اور انوویشن کی طرف جا رہا ہے, اینڈ انرجی ریفارمس پہ گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے. چیلنجز ابھی بھی ہیں, ایکسپورٹس, گلوبل ہیڈ ونڈز اور اسٹرکچرل ریفارمس کی ایگزیکیوشن, لیکن نیریٹو شفٹ ہو چکا ہے. یہ صرف ایک مارکیٹ ریلی نہیں, کانفیڈنس کا سائیکل ہے, اینڈ جب کانفیڈنس, لیکوڈیٹی اینڈ پالیسی الائنمنٹ ایک لائن میں آ جائے تو مارکیٹ صرف اوپر نہیں جاتی لیکن سسٹینیبل رہتی ہیں. اب یہاں لیٹ اس جسٹ ٹیک اے ویری شارٹ بریک. کہیں نہیں جائیے گا, اسٹے وتھ اس. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ اینڈ آئی ایم مارشل خان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے آئی لیٹ یو گائز نو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ویری اسپیشل گیسٹ ہو ہیز جوائنڈ اس ان دا اسٹوڈیو ٹوڈے. ہمارے ساتھ ہیں چودھری محمد اکمل صاحب. سر, اتنی دفعہ ہماری آپ سے بات ہوئی ہے آن زوم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان پرسن ٹوڈے, اسپیشلی کیونکہ اس پوائنٹ پہ آئی تھنک اتنی چیزیں ہو چکی ہیں پچھلے کچھ ہفتوں میں ہی ان آر کنٹری, تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس اے لاٹ آف تھنگس. سب سے پہلے تو ہمارے پاس IMF کی ٹرانچ آ گئی ہے. ہمارے فوریکس ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس کراس 15.89 بلین. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $100 ملین کا پوسٹ ہو گیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ وتھ کروڈ آئل کی گلوبل پرائسز فالنگ, شاید رشیا کی پروڈکشن کھل پائے, وہاں سے آپ کی مزید کروڈ آئل میں جگہ ہو, اینڈ 26% ہمارا امپورٹ بل ہوتا ہی اوبویسلی آئل اینڈ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتے ہیں. تو اس بیسس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویئر از آر اکانومی ہیڈڈ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فسکل ڈسپلن کرنے کی وجہ سے ہمارے ملک نے تھوڑی بہت بہتری ہم لائے ہیں ان دی اکانومی اور ناٹ؟ دیکھیں, اس فسکل ڈسپلن کے پیچھے اگر آپ غور کریں نا, وہ ہیں ہیوج ٹیکس ریٹس. جو ٹیکس ریٹس اس وقت ہمارے ہیں دیز آر ویری ہائی, اور ایز اے ریزلٹ تقریباً جو ٹارگیٹ ہے اس مرتبہ گورنمنٹ کا, دیٹ از 14,000 ارب روپے جو ہے وہ انہوں نے ٹیکسز کی مد میں کلیکٹ کرنے. تو اس کے بعد بھی اگر فسکل ڈسپلن جو تھوڑا بہت جو نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی وہ نہ آئے تو میرے خیال میں پھر تو حکومت کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اب اس میں جو مین ایلیمنٹ ہے اس فسکل ڈسپلن میں, اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اس کا 3-4 مین کمپوننٹس ہیں. نمبر 1 گورنمنٹ کا اپنا ایکسپینڈیچر ہے, اس کے بعد سیلریز اینڈ پینشنز ہیں, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, ڈیفینس کا ایکسپینڈیچر ہے, اینڈ ابو آل that is interest cost, which is approximately 50% of the total budget, تقریباً $9,000 billion, $9 trillion جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے روپیز, اب وہ جو آ رہے ہیں حکومت کے پاس, اس میں سے 50% جو ہے وہ واپس حکومت کے پاس آ رہا ہے. یعنی حکومت جو انٹرسٹ پے کر رہی ہے 9 ٹریلین کا, اس میں سے 50% 2.4 ٹریلین جو ہے وہ تو اسٹیٹ بینک کے پروفٹ کی صورت میں حکومت کے پاس ہی واپس آنا ہے. یہ وہ پروفٹ ہے جو بینکوں سے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک لیتا ہے. اس کے بعد جب انڈیویجولز یا بینکس کو جو ہے نا انٹرسٹ کے اوپر آگے پیمنٹ کرتے ہیں تو ٹیکس اس کے اوپر کلیکٹ ہوتا ہے, تو ان فارم آف ٹیکس ریونیو گورنمنٹ کے پاس پیسے ریٹرن ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو تقریباً 4.5 ٹریلین روپیز ہیں, یہ GDP میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف ایک والیوم کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. فور ایگزامپل, اگر آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے, آپ نے وہ پلاٹ مجھے سیل کر دیا, اور میں نے جو ہے نا وہ 1 کروڑ کا, اور اس کو جو ہے نا میں نے واپس آپ کو 6 مہینے سال کے بعد 1 کروڑ 25 لاکھ کا سیل کر دیا, تو یہ کوئی GDP میں تھوڑی ایڈ ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی نہ گڈس پروڈیوس ہو رہی ہے نہ کوئی سروس پروڈیوس ہو رہی ہے. تو دس از واٹ ہیپننگ ان آر اکانومی, کہ جو اکانومی میں ویلیو ایڈ کرنے والی چیزیں ہیں وہ نہیں ہو رہی. صرف اور صرف یہ والیوم بڑھانے والی چیزیں آن دی پارٹ آف گورنمنٹ, آن دی پارٹ آف پبلک. سے کرپشن کی جو بات کی گئی, 5,300 ارب روپے کی جو کرپشن کی بات کی گئی, اور وہ دیٹ ڈو ناٹ ایڈ ان GDP, بٹ
ٹرانسفر آف منی ہے میرے پاس ہی آپ کے پاس آ گیا آپ کے پاس, اور اس 5300 ارب میں صرف حکومت کی کرپشن نہیں ہے, اس میں وہ ٹھیلے والے کی کرپشن بھی ہے, اس میں ریڑھی والے کی بھی کرپشن ہے, سب کی کرپشن ہے. ایز اے نیشن وی آر انفارچونیٹلی کرپٹ, اور ویری فیو پیپل ہیں جو آن پرنسپل اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ دیز آر دی تھنگس کہ حکومت کو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جو اکانومی میں ویلیو ایڈ کریں. ہم کام کر رہے ہیں ٹیکسز بڑھانے کے اوپر, انٹرسٹ ریٹس بڑھانے کے اوپر. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پیسے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں لیکن اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو اس کو جو ہے نا بڑا دیکھنا چاہیے کہ انٹرسٹ ریٹس کو آہستہ آہستہ کم کیا جائے. فور ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, پاکستان کا تو چلیں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تقریباً 90% ہے, جاپان کا 250% ہے, یعنی 2.5 گنا ان کے جو ہے وہ جی ڈی پی سے زیادہ ہے ان کا ڈیٹ. بٹ وہ کیوں سروائیو کر رہے ہیں؟ نمبر 1 ان کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اسٹیبل ہیں. وہاں پہ جو لوگوں نے انٹرسٹ ایکوائر کیا ہوا ہے وہ ڈومیسٹک لوگ ہیں. ہمارے یہاں پہ تو وہ کمرشل بینک سے وہ دیتے ہی گورنمنٹ کو ہیں لون, جبکہ وہاں پہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے جس نے کمرشل بینک سے اور بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے شارٹ ٹرم لون لیا ہوا ہے, جبکہ جو دوسرے ہمارے جاپان کا ماڈل ہے انہوں نے ڈومیسٹک اپنے لوگوں سے ہاؤس ہولڈ سے جو ہے نا وہ لیا ہوا ہے لون, اور ان کا انٹرسٹ ریٹ کم ہے 0.75%. جی. تو اب وہ سروائیو کر پا رہے ہیں, اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ 9000 ارب روپے کا ڈیٹ کو لے کے چل رہے ہیں. اور کٹ کس کے اوپر ہم نے لگانا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم اس انٹرسٹ کاسٹ کو کم کریں, ہم نے کٹ لگانا ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر, ہم نے این ایف سی کے اوپر جو ہے وہ کٹ لگانا ہے. تو دس از سم تھنگ واٹ دی گورنمنٹ شوڈ فوکس اپون, کہ گریجولی جو ہے اپنی جو انٹرسٹ کا ایکسپینڈیچر ہے اس کو کم کیا جائے, تاکہ یہ جو ٹرانسفر آف منی ہے وداؤٹ جنریٹنگ یعنی اکانومی یا اکنامک ایکٹیویٹی, تو وہ کم سے کم ہو, تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو سب سے پہلے ہمارے سپر ٹیکس کو نہیں ابالش کرنا چاہیے جو ایک سال کا مہمان بن کے آیا تھا سب سے پہلے تو, اور پھر گیا ہی نہیں واپس. سپر ٹیکس بھی بیسیکلی وہی ہے نا, وہ جو زیادہ تو بینکنگ سیکٹرز کے اوپر ہیں جو زیادہ پروفٹ ارن کر رہے ہیں, تو بینک کی تو پروفٹ, لیکن بڑے کنگلومریٹس بھی بڑے اس میں ہے, بیسیکلی اینی ون ارننگ مور دین 250 ملین روپیز اینیولی. ایگزیکٹلی, لیکن اس میں زیادہ فال آپ کا بینکنگ سیکٹر ہی کرتا ہے, کیونکہ بینکنگ سیکٹر نے ہی زیادہ جو ہے وہ پروفٹس ارن کیے ہیں. اور اس میں ہمارے بینکنگ سیکٹر کی ہی اگر میں بات کروں تو وہ بھی زیادہ کمرشل گورنمنٹ سے ہی جو ہے نا وہ لے رہا ہے نا, گورنمنٹ کو ہی دے رہا ہے قرضہ, اسٹیٹ بینک سے پکڑ رہے ہیں گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. انڈیویجول لوگوں نے تو بہت کم اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو اس میں ٹیکسز کو اوور آل مطلب ناٹ اونلی جو ہے وہ سپر ٹیکس بلکہ جو ہمارا ٹوٹل جو ٹیکسیشن کا جو ریٹس ہیں ان کو جو ہے وہ میرے خیال میں تو جو ہے نا ریوزٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں ایک ڈفرینٹ اکانومک ماڈل کے اوپر آہستہ آہستہ ورک کرنا چاہیے جس میں زیادہ فوکس ایکٹیویٹی بیسڈ ہو, نہ کہ جو ہے نا وہ زیادہ ریلائی کیا جائے انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا کے انٹرسٹ ریونیو جو ہے وہ ارن کیا جائے, یا ٹیکس ریٹس کو بڑھا کے ٹیکس ریونیو ارن کیا جائے. تو یہاں جو کیش 22 آ جاتا ہے وہ یہ ایکچولی میں آفس میں یہی ڈسکشن کر رہی تھی کچھ دن پہلے, میرے باس نے مجھ سے کہا یوز لائک کہ اگر ٹیکس ریٹ ڈکریز کر دیے جائیں گے تو پھر ریونیو شارٹ فال ہو جائے گا, پھر آپ کے مسئلے ہو جائیں گے ری پیمنٹ میں. تو واٹ از دا سولوشن فار دس؟ یہ تو ہم ایک سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طرح سے. بالکل ایسے اور ہے بھی ایسا اور نظر بھی ایسا, اور ہماری پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. آئی تھنک اٹ شوڈ اسٹارٹ وتھ پاپولیشن کنٹرول, نہیں؟ رائٹ, 2.5% سے اوپر جو ہے نا اس وقت ہماری پاپولیشن گروتھ ہے, which is more or less equivalent to our GDP growth. Means in real terms we are not growing but we are declining. اور ہمارے جیسی جو ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپڈ اکانومی ہے they must need to grow at the rate of 6% at least for a number of years, not کہ ایک سال میں آپ نے کر لیا ہو. تو اس میں پاپولیشن کنٹرول, ٹیکسیشن کی ریفارمز اور دیگر جو کرپشن کے حوالے سے جو آئی ایم ایف نے گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں, دیز آر 15 کے قریب انہوں نے وہ نکات بتائے ہوئے ہیں. ون بائی ون تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے, لیکن زیادہ تر ان میں چیزیں یہی ہے کہ آپ جو
نوکریاں دیتے ہیں ان کو آپ الیکٹرانک کریں, آن لائن کریں اس سسٹم کو, جو آپ اینڈ یہ جو ہمارے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں ہمارے اتنے ایکسٹرا ایکسپینڈیچرز آتے ہیں کہ نہیں یہاں سے اوور اسپینڈنگ ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی لائیں ود ان دا اسٹرکچر, جوڈیشری کو آٹونومس رہنے دیں. بالکل بالکل, جوڈیشری شوڈ بی آٹونومس اینڈ انکرپٹیبل. دیکھیں جوڈیشری اگر نہیں ہوگی نا کسی کنٹری کی, اور جس طریقے کی ہماری جوڈیشری انفارچونیٹلی ہو گئی ہے, دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ہمارے یہاں پچھلے 25 سال سے چل رہی ہے بائی وے آف جوڈیشری, بٹ دس ٹائم دے ہیو آل آف دا سڈن چینج دی لاز, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہے نا وہ بن گئی ہیں. تو اس کے بعد جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں کس کے اوپر جو ہے نا وہ ریلائی کر کے یہاں پہ انویسٹمنٹ لائیں گے؟ 100%. ایک تو آپ کا 5% پر اینم آپ کا روپی کی ڈپریسیشن ہے, اوپر سے آپ کے جو ریزروز ہیں وہ آؤٹ فلو آف منی تو سپورٹ ہی نہیں کرتے ایف ڈی آئی کے لیے. ایگزیکٹلی, تو دے آر لوزنگ منی آن ٹائم ویلیو آف منی کی وجہ کہ بھی نہیں جی ایک ہفتہ ویٹ کر لیں, 10 دن ویٹ کر لیں, تو آبویسلی اس کی وجہ سے آپ کی فارن انویسٹمنٹ نکلتی ہے. پھر آپ کے مسئلہ جاتا ہے کہ آپ کا امپورٹ از مور دین ایکسپورٹ, اینڈ وی سرکل بیک ٹو دی سیم پوائنٹ جو آپ نے کیا کہ ایکسپورٹ. یہ آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ پن پوائنٹ کیا. یہ بھی میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں کہ تقریباً $15.5 بلین جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا ہوا ہے 5 مہینے کا, جو پچھلے جو ان 5 مہینوں سے تقریباً $3.5 بلین زیادہ ہے. مینز آر امپورٹس آر انکریزنگ, ٹھیک ہے نا. تو 28 بلین ڈالر اگر آپ ڈیوائڈ کر کے پروڈکٹس دیکھیں تو ویجیٹیبل آئل اینڈ اینیمل فیٹ پروڈکٹس, وہ ساری چیزیں جو مطلب ہم لوکلی بنا سکتے ہیں. دالیں آ رہی ہیں, اور یہ پام آئل ہو گیا, چائے کی پتی ہو گئی, اس قسم کی چیزیں ہیں جو مطلب میرے خیال میں جن کے بغیر بھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں. گاڑیاں ہو گئیں, اس قسم کی ہماری امپورٹس ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ جو سب سے اس وقت ہمارے لیے ڈیمیجنگ ہے دیٹ از آر ایکسپورٹس آر ڈکلائننگ. لاسٹ ایئر کے جو 5 مہینوں سے بھی ہماری اس مرتبہ ایکسپورٹس جو ہے وہ کم ہے, تقریباً $12.5 بلین تک ابھی 5 مہینوں میں جو ہے وہ ریچ آؤٹ ہوئی ہیں. اب کہہ تو بڑی آسانی سے دیا جاتا ہے کہ جی ایکسپورٹس بڑھائیں, کیا ایکسپورٹ کے بڑھائیں؟ کپاس ہماری جو ہے نا وہ کاٹن جو تھی وہ نہیں ہوئی, اس کے بعد جو گنا تھا اس کی آپ حال دیکھ لیں تو شوگر بھی ہم نہیں کر سکتے. چاول کی جو فصل تھی وہ سیلاب نے خراب کر دی. ٹیکسٹائل کے اوپر جو ہے وہ ویسے ہی ٹیکسز کے اور الیکٹریسٹی کے وہ تو انکمپیریٹیو ہو گئے نا ریجنل پیئر سے. تو کیا کریں ایکسپورٹ ہم لے دے کے, ایک وہ مائنز اینڈ منرلز رہتی ہیں, ایک سروسز ہی کر سکتے ہیں جو ہمارا ہائیسٹ ایکسپورٹ پہ. بائی دی وے ہم سروسز میں بھی ڈیفیسٹ میں یعنی سروسز کا جو ہمارا جی ہاں اس میں بھی ماشاءاللہ ہم ڈیفیسٹ میں ہیں. تو دس از وٹ وی آر ہیڈنگ. اب اس میں جو ہے نا صرف یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, صرف اتنا ہے کہ ایک بندہ بڑا بیمار چل رہا ہے اور اس کو جو ہے نا ایک دن تھوڑا سا افاقہ ہو گیا تو کہیں کہ جی ہاں یار یہ بہتر ہو گیا, بٹ اٹس ناٹ بہتر, اٹس اے ٹیمپریری تھنگ, اور اسٹل اٹس آن وینٹیلیٹر. اور جب تک ہم نے اپنا یہ پورے کا پورا ماڈل کو ریوزٹ نہیں کیا, اور ملٹیپل جو ہے نا وہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی, ملٹی ڈائمینشنل ایفرٹس کرنی پڑیں گی. کسی ایک طرف اگر ہم ایفرٹ کر کے اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو چیزیں ہاتھ میں نہیں آئیں گی. پتہ چلا آپ نے کرپشن کنٹرول کرنی ہے تو دوسری طرف فزیکل ڈسپلن آپ کا آؤٹ ہو رہا ہے, یا اسی طریقے سے مانیٹری ڈسپلن آؤٹ ہو رہا ہے, تو دس ول ناٹ ورک. وی ہیو ٹو یوز دی ملٹی ڈائمینشنل اپروچ towards generating the economic activities. This must be understood by the government, by the general public, that کہ ہماری سروائیول اسی میں ہے اگر اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی. اکنامک ایکٹیویٹیز اگر آپ کی جنریٹ نہیں ہوں گی, آج جو ہے نا وہ ہمارے یہاں سریا سستا ہو گیا. آپ چیک کیجئے گا ریٹ, سریا نیچے کیوں کام بھی نہیں ہو رہا, اس میں سیمنٹ نیچے آ رہے ہیں. تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی آپ جو فرٹیلائزر ہے اس کے اوپر بھی 5% ایکسائز ڈیوٹی بڑھا دیں. تو اب مجھے بتایا ایگریکلچر کہاں جائے گی, اکانومی کہاں جائے گی؟ تو تھنگس کو اور کسان کو تو ویسے ہی آپ نے اتنی ریگولیشن ڈال دیں کہ ویٹ تو وہ بنا ہی لاس میں رہا ہے, آدھے کراپس تو وہ لاس میں بنا رہے ہیں ریگولیشن کی وجہ سے. اور پنجاب حکومت کی آپ بات کریں تو وہ جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں جی, یہ ہم نے جو ہے نا وہ جو تجاوزات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور فضول اس قسم جو مین جو چیز ہے, آپ کی 12 کروڑ کی آبادی ہے, آپ نے 2200 روپے من میں جو ہے نا 2200 روپے من کی انہوں نے گندم ان سے پرچیز کی ہے. اور مجھے یاد ہے پچھلے سال
جو 2200 سے 2300 روپے بھی دے رہا تھا اس کے اوپر FIR کاٹتے تھے. DC لیول کے اوپر انہوں نے یہ چیز کی ہوئی تھی. گنے کا دیکھیں, گنا جو ہے نا چینی کے ریٹ ڈبل ہو گئے, گنا 400 روپے من بھی کوئی نہیں لے رہا. کاٹن ہمارے یہاں لوگوں نے پروڈیوس کرنا چھوڑ دیا. پتہ ہے کارٹل پہ فنکشن کرتا ہے, یہ لوگ ہورڈنگ کرتے ہیں. اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرے نا پنجاب گورنمنٹ. ان کے خود کے اپنے وہ چیزیں بیچ میں گھسی ہوئی ہوں گی. وہاں پہ وہ بیچارے وہ جو ریڑھی والا ہے اس کی ریڑھی توڑ کے ان کو فائدے ہو رہے ہیں کہ پنجاب سدھر رہا ہے, یا ان کو ایسے نظر آ رہا ہے کہ جی یہ کسانوں کی کمر توڑ دو, یہ کسان مافیا ہے. تو ایسے تو نہیں ہوگا, ایسے تو نہیں چلتا نا. آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اس قسم کے کام کریں کہ آپ کسان کو فائدہ پہنچائیں, ان کی انکم میں اضافہ ہو, ملک کی جو ہے نا وہ GDP میں وہ چیزیں کنٹریبیوٹ کریں. اوور آل آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. ایگریکلچر کی سوسائٹی ہے, لوگ وہاں پہ بنا رہے ہیں دریاؤں کو کاٹ کاٹ کے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں نہیں نظر آتا. جب لوگوں کے انویسٹمنٹ چلی جاتی ہے, ان کی پوری پلاننگ تباہ ہو جاتی ہے, یہ آپ کو کرمنل ایکٹیویٹی کے انڈر نہیں آتا آپ کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, لیکن جو غریب آدمی ہے اس پہ روب جمانا, اس کے بیچارے کی جو ہے نا وہ ایک ریڈی ہے, پوری جائیداد ہے, اٹھا کے لے جائیں ختم. وہ سب سے بڑا جو یعنی غربت ختم کرنی ہے تو غریبوں کو مار دو بیسکلی. دیٹ از بیسیکلی واٹ ایکچولی از. موسٹ ڈیفینیٹلی. سو if we're talking about the fact کہ ابھی IMF کے جو نوٹس آئے تھے after their last meeting over here, جو انہوں نے sorry slips my mind اس کو کیا بولتے ہیں, but regardless انہوں نے ہماری تھوڑی بہت تعریف کی کہ پرائمری سرپلس بھی آپ کا آیا ہے اور آپ کا فسکل ڈسپلن بہتر ہوا ہے. there is a lot of shortfall in the areas of کہ آپ کی انفارمل اکانومی ایک طرف ہے, آپ کی فارمل ہے. تو ہماری آپس میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں آئی تھنک ایز پاکستانی سٹیزنس کہ ایک شخص جو فنکشن کر رہا ہے فار ایگزامپل انفارمل کی طرف اور اس کی ٹیکسیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہو رہا, وہ عام گھوم رہا ہے, اور ایک بندہ ہے جو فارمل اکانومی میں آ کے اس کا اگر وہ 1 ارب روپے بناتا ہے تو 500 ملین اس کی ٹیکسیشن لے جاتی ہے, اور اس کی باقی کاسٹ ساری چیزیں الگ ہیں. تو آپ کے پروفٹ مارجن 7 سے 9% کے بیچ میں گر گئے ہیں. کون بندہ مطلب 100 روپے میں سے 7 سے 9 روپے کیا کہتے ہیں پروفٹ کمانے کے لیے اتنی ایفرٹ کرے گا, رائٹ؟ پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آئی کیپ ٹرائنگ ٹو ایکسپلین, اگر آپ ٹیکسیشن کی پرسنٹیج ڈکریز کر کے اس کا نیٹ بڑھا دیں, رائٹ, اس میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کے لینڈ لارڈس, ٹھیک ہے, آپ کے یہ زمیندار, آپ کے یہ سب جو سلیوری کا بھی حصہ ہیں, ان سارے مافیاز کا حصہ ہیں, ان کو اگر آپ ٹیکس نیٹ میں لیں تو آئی تھنک وہیں سے آپ کی بہت ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی. تو واٹ از دا پاسبلٹی آن دس, بیکاز آئی بلیو یہاں اگین وہ سیکورٹی کے مسئلے ہیں, جوڈیشری سے کنیکشنز اور پالیسی میکرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو از دیر اے پاسبلٹی ایون وہاں؟ دیکھیں IMF کے حوالے سے جو بات کی انہوں نے 1.2 بلین کی جو ابھی ہمیں دی ہے, ٹرانچ ملی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ہمیں نصیحتیں کی ہیں جو ہم نے کرنا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جتنے بھی سرکاری ہمارے ملازمین ہیں, بیوروکریسی ہے, ان کو اپنے اثاثے جو ہے دے ہیو ٹو ڈسکلوز دیئر ایسٹس. دس از اے گڈ تھنگ. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو آپ نے ٹائٹ ہی رکھنا ہے. دیٹس دا ریزن وائی کہ SIFC کے جو جنرل سرفراز صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنا کنسرن شو کیا تھا پالیسی ریٹ کے اوپر, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے صرف 0.5 یا 500 بیسک پوائنٹس جو ہے وہ پالیسی ریٹ کو کم کیا ہے. حالانکہ جو ہے وہ اگر یہ IMF کی نہ اس طرح اس نے کہا ہوتا تو میرے خیال میں یہ اس کو 1 یا 1.5% بھی کر دیتے تاکہ سنگل ڈیجٹ میں وہ آ جاتا. تو لیکن چونکہ IMF نے ریسٹرکشن لگائی ہے. دوسرا پاور سیکٹر کی جو ریفارمز ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے IMF نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ آپ اس کو بھی کنٹرول کریں. تو چیزیں تو بہرحال ہمارے فیور کی ہی وہ بات کر رہے ہیں براڈ پرسپیکٹو. تو ہاؤ وی رسپونڈ دیٹ میٹرز. یہی ہوتا ہے کہ وی آلویز کم ٹو دس کراس روڈ ایز اے کنٹری کہ سارے فیکٹرز ہمارا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, پھر ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے پکڑیں اور کس طرح. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف جو ہے نا وہ انہوں نے کر دیا وہ ایک وہ جو ہوتا ہے خانہ پوری یا جسٹ آپ نے فائل کا پیڈ بھرنا تو وہ کرتے ہیں جی آن لائن کرنا, آن لائن کر دیا. اب وہ ایسٹس, اب اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اگر IMF کہہ رہا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں دے ڈسکلوز دیئر ایسٹس, اس کا مطلب یہ کہ کرپشن کم ہو. اب اس کا یہ ہم پاکستانی ہم یہ تھوڑی کریں گے,
ہم تو پہلے ہی لیتے ہیں. جو زیادہ تر سرکاری ملازمین ہیں وہ چچا پھوپھی تایا کے بیٹوں کے اوپر نام پہ پراپرٹی لیتے ہیں, ان سے پاور پکڑی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, پاور آف اٹارنی ہے, دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں. اب IMF کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا, تو ان کے اپنے نام پہ تھوڑی کچھ ہوتا ہے, نہ گاڑی ان کے نام پہ ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں نہیں, اب جب یہ ڈسکلوز کریں گے نا اپنے ایسیٹس سرکاری, تو آپ کو پاکستان کے سرکاری ملازمین سے غریب کوئی ملے گا ہی نہیں. لگے گا سب سے زیادہ جو غریب ہیں وہ پاکستان کے سرکاری ملازمین. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سب نے اپنے اپنے راستے بالکل نکالے ہوئے ہیں. نہیں سر, I completely agree with you, and with that we are at the end of our show. لیکن thank you so much for being with us. آپ ہمیشہ اتنی اچھی انسائٹ دیتے ہیں ٹو دی عوام, اینڈ مجھے بھی آپ ہمیشہ ایسی کوئی نہ کوئی چیز میرے ساتھ چھوڑتے ہیں جو میں پھر گھر جا کے خود اینالائز کر رہی ہوتی ہوں اور پڑھ رہی ہوتی ہوں. So I'd like to thank you so much for being with us today. اور آپ لوگوں سے ملوں گی اگلی دفعہ. Till then, take care. خدا حافظ.